حامدا ومصلیا مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا دعوت ولیمہ پر سلامی دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ماشاء اللہ، بھائی کا بڑا عمدہ اور بہترین سوال ہے۔ مسلمانوں نے جب سے اسلام کے حکامات کو پس پشت ڈالا ہے، اس وقت سے ان کے اندر بے شمار خرابیاں داخل ہو گئیں کہ یہ ایک ایسا اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں جن کی اسلام میں کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ من جملہ ان اموروں میں سے شادی بیاہ کے مسائل بھی ہیں۔ ہمارے ہاں شادی کے موقع پر اکثر و بیشتر ہندوانہ رسم و رواج کی پابندی کی جاتی ہے۔ شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ کر کے مہمانوں کو بلا کر ان سے نیوتا وصول کرنا بھی ہندوانہ رسم ہے، جس کو ہم نوتا کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے اختلاط سے یہ رسم بھی اہل اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ اور پھر یہ نیوتا ایک قرض ہے۔ اگر آج کسی کی شادی پر 100 روپیہ دیا جاتا ہے تو کل یہ امید ہوتی ہے کہ 200 ملے گا، وہ 200 دے گا، اور اگر کوئی شخص ادا نہ کرے تو اس سے ناراضی ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کم از کم ہماری گھر پہنچا دے، ہماری رقم ہمارے گھر پہنچا دیتے۔ اور اگر کوئی شخص صرف لیا ہوا پیسہ واپس کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بھاجی ختم کر دی، اپنا سسٹم، اپنا رواج ختم کر دیا ہے۔ جیسا کہ وطن عزیز ہندوستان میں کمبوا برادری ایسی اشیاء کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ڈاکٹر محمد عمر لکھتے ہیں، کمبوا برادری کے مسلمان جہیز نہیں دیتے تھے اور عروس کے گھر رسم مہندی بھی نہیں بھیجتے تھے، اور نکاح میں یا شب عروسی کو یا حنا بندی کے موقع پر شربت پلانے کے بعد براتیوں سے نیوتا یا نیک بھی نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ لوگ فرط غیرت سے ان کاموں کو مکروہ سمجھتے تھے۔ ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر، صفحہ نمبر 153 154۔ اگر کوئی فرد، کوئی آدمی کسی دوسرے پر احسان و نیکی یا تنگی میں اس کا تعاون کرنا چاہے تو اسے وہ اپنے اس احسان کا بدلہ زیادہ مال لینے کے توقع سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرے۔ سورہ المدثر آیت نمبر 6۔ ہمارے ہاں ولیموں کی دعوت میں یہی خواہش کار فرما ہوتی ہے کہ آج اگر اتنے پیسے دیں گے تو کل ہماری شادی پر زیادہ ملیں گے، لہٰذا اس ہندوانہ رسم کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی، صرف شادی کے بعد حسب استطاعت دعوت ولیمہ ہے۔ کھانا کھانے والوں سے گھر بلا کر پیسے وصول کرنا ایک انتہائی مضحکہ خیز حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اجتناب کی توفیق بخشے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔